ارم اور باقی کزن بھی گھر کے کزن کے علاوہ لڑکوں سے بات نہیں کرتی تھی۔ حیا اور ارم تو پڑھتی بھی ویمن یونیورسٹی میں تھیں۔ ہاں، دوسرے چچا اور خود سلمان صاحب اپنے بچوں کی شادیاں مکس گیدرنگ میں کریں گے۔ ان کا خاندان زیادہ بڑا نہیں تھا۔ وہ لوگ تین بھائی اور ایک بہن تھے۔ تایا فرقان سب سے بڑے تھے۔ داؤد، فروخ، ارم اور سمی ان کے بچے تھے۔ فروخ میڈیکل کر چکا تھا اور آج کل پولی کلینک میں ہاؤس جاب کر رہا تھا اور حیا سے 3 سال بڑا تھا، اور سمی فروخ سے سال بھر چھوٹا تھا اور MBA کر کے جاب کر رہا تھا۔ سب سے بڑے داؤد کی شادی ہو رہی تھی۔ فروخ صاحب کے بعد سلمان تھے۔ ان کی ایک ہی بیٹی حیا اور بیٹا روہیل تھا۔ روہیل پڑھائی کے سلسلے میں امریکہ میں ہوتا تھا۔ پھر زاہد چچا تھے۔ ان کی بڑی 2 جڑواں بیٹیاں مہوش اور سہرش تھیں۔ پھر بیٹا رضا انجینئر تھا۔ سب سے چھوٹی بیٹی ثنا A-لیول کر رہی تھی اسی وقت روہیل کے علاوہ، جو کہ امریکہ میں تھا، اور داؤد کے جو ڈرائنگ روم میں تھا۔ باقی کزنز لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ لڑکیاں کارپیٹ پر دائرہ بنا کر بیٹھی تھیں۔ ارم ڈھولک بجا رہی تھی۔ اس کا دوپٹہ سر سے ڈھلک کر کندھے پر آ گیا تھا۔ اگر ابھی تایا یہاں آ جاتے تو وہ فوراً دوپٹہ سر پر لے لیتی۔ وہ مہوش سہرش کے ساتھ سر ملا رہی تھی اور لڑکے صوفے پر بیٹھے ان پر فقرے اچھال رہے تھے۔ ہیلو ایوری ون۔ پسینے پر ہاتھ باندھے چلتی ہوئی ان کے قریب آ کر رکی۔ سب کی نظریں اس پر رکی۔ سفید چہرے کے ارد گرد کالے بال اور کاجل سے لبریز آنکھیں۔ وہ تھی ہی اتنی حسین کہ ہر اٹھی نگاہ میں ستائش ابھر آتی۔ حیا کیسی ہو؟ آؤ ان لڑکوں کو ہراتے ہیں، بیٹھو نا۔ بہت سی آوازیں اس سے ٹکرائیں۔ اس نے کاندھے اچکاتے اور کہا، پہلے میں سائمہ تائی کی کچن میں مدد کروں گی۔ اس نے ارم کی امی کا نام لیا تھا، جنہوں نے اس کو آتا دیکھ کر فوراً کچن کا رخ کیا تھا۔ سائمہ تائی نے یقیناً اس کو نہیں دیکھا تھا، ورنہ فوراً بلوا لیتیں۔ ارم سے زیادہ سمجھدار تو بقول ان کی حیا تھی۔ سائمہ تائی کے پیچھے زاہد چچا کی بیگم عابدہ چچی بھی کچن میں چلی گئیں۔ اب صوفے پر حیا کی امی فاطمہ بیگم اکیلی بیٹھی تھیں۔ اماں، میں ذرا تائی کی مدد کروا دوں؟ ان کو اپنی طرف دیکھتا پا کر عد نے کہا تو انہوں نے اطمینان سے سر ہلا دیا۔ وہ مطمئن سے آگے بڑھ گئیں۔ وہ اب داری سے گزر کر کچن کے دروازے کی طرف بڑھیں۔ تبھی سائمہ تائی کی تیز آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی، جیسے میں جانتی نہیں نا، یہ سارے رنگ ڈھنگ کس لیے ہیں؟ ایک میرے ہی بیٹے ملا ہے اس کو پاگل بنانے کے لیے۔